بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہسٹری وائز میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس نے 39 سال اس جرم کی سزا کاٹی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اس آدمی کا نام رکی جیکسن تھا، جو کہ امریکی ریاست اوہایو کے شہر میں رہتا تھا۔ یہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور ساتھ ساتھ گھر کا کفیل بھی تھا۔ 19 مئی 1975 کو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس شخص کی ساری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ شخص کس جرم میں جیل گیا تھا اور اس شخص پر کیا دفعات لگی تھی، اور اس شخص نے 39 سال کے بعد کیسے رہائی حاصل کی، یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ پولیس اور رکی دونوں اس قتل عام پر اپنی رائے رکھتے ہیں۔ پولیس کے مطابق 19 مئی 1975 کو ایک شخص ہیرالڈ فرینکس کو شہر کے ایک چھوٹے سے سٹور کے باہر قتل کر دیا گیا، جہاں وہ منی آرڈر فراہم کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق دو سیاہ فام مردوں نے اسے مارا اور اس کے چہرے پر تیزاب پھینکا۔ ان دو مردوں میں سے ایک نے 38 کیلیبر سے گولی مار دی جو کہ فرینکس کو جا لگی اور وہ مر گیا، اور وہ دو لوگ بریف کیس چرا کر کار کی طرف بھاگے جسے ایک تیسرا شخص چلا رہا تھا۔ پولیس کے مطابق گولی چلانے والا رکی جیکسن تھا، لیکن رکی جیکسن کے مطابق وہ اس سٹور سے کچھ شاپنگ کرنے گیا تھا۔ اس سٹور میں ایک اور شخص بھی موجود تھا جس کا نام ہیرالڈ فرینکس تھا۔ یہ دونوں سٹور میں اکیلے تھے، جبکہ سٹور کی مالک اینا روبنز بھی وہاں موجود تھی۔ اچانک ایک ڈاکو سٹور میں آ گیا اور اس نے اینا کو گولی مار دی جو کہ بے ہوش ہو گئی اور ہیرالڈ سے رقم کا مطالبہ کرنے لگا۔ ہیرالڈ نے رقم دینے سے انکار کر دیا اور مزاحمت کرنے لگا۔ اس دورانیے میں ڈاکو نے ہیرالڈ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جب پولیس کو خبر ہوئی تو اس نے آس پاس کے لوگوں سے انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی، تو ایک 12 سالہ لڑکے ایڈی وارنر نے پولیس کو بتایا کہ جب قتل ہوا تو وہ سٹور کے قریب ہی موجود تھا، اور اس نے رکی کے ساتھ ملتا جلتا قاتل کا خلیہ بتا دیا۔ پولیس حکام نے رکی جیکسن کا گھر کچھ وقت میں ہی ڈھونڈ لیا اور اس کو گرفتار کر عدالت میں پیش کر دیا۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب سیاہ فاموں کو امریکہ میں پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ عدالت میں 12 سالہ لڑکے نے بیان دیا کہ اس نے رکی کو ہیرالڈ فرینکس کا قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور عدالت نے جلد فیصلہ کرتے ہوئے رکی کو سزائے موت سنا دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پولیس کو نہ تو کوئی ہتھیار برآمد ہوا تھا اور نہ ہی کوئی وہ شخص جو پولیس کے مطابق اس رات رکی کے ساتھ موجود تھے۔ صرف 12 سالہ لڑکے کے بیان پر رکی کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اب رکی کی زندگی ختم ہو گئی تھی اور وہ موت کا انتظار کرنے لگا، اور خوش قسمتی سے 2 سال بعد اوہایو کی عدالت نے سزائے موت پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے رکی کو سزائے موت کے بجائے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ جب رکی کو احساس ہو گیا کہ وہ کبھی بھی جیل سے باہر نہیں نکل سکے گا، تو اس نے باسکٹ بال کھیلنا شروع کر دیا اور کتابیں پڑھنا شروع کر دی، اور اس نے جیل سے باہر کچھ نیوز ایجنسیز کو خط لکھنے بھی شروع کر دیے۔ اس کی امید تھی کہ کبھی نہ کبھی اس کی بے گناہی ضرور ثابت ہوگی۔ رکی کے لکھے خط سے ایک میگزین سوینسن نے رکی کی بے گناہی کا مضمون شائع کیا، جس میں 12 سال کے بچے کی گواہی پر سوالات اٹھائے گئے اور عدالت کو پھر سے اس کیس پر انویسٹیگیشن کے لیے درخواست دی گئی۔ خوش قسمتی سے اس میگزین کو اس 12 سالہ لڑکے نے بھی پڑھا جس کی گواہی کی وجہ سے رکی جیل گیا تھا، جو کہ اب وہ 45 سال کا ہو چکا تھا۔ ایڈی کو وہ مضمون پڑھنے کے بعد احساس ہوا کہ اس کی غلط گواہی کی وجہ سے ایک بے گناہ شخص کو اتنی بڑی سزا مل گئی۔ ایڈی وارنر نے یہ کیس پھر سے اوپن کروانے کی کوشش کی اور رکی سے مل کر اس سے معافی بھی مانگی اور پوری مدد کی یقین دہانی بھی کروائی۔ نومبر 2014 میں عدالت میں یہ کیس پھر سے کھول دیا گیا، اور عدالت میں ایڈی وارنر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت محض 12 سال کا تھا اور پولیس نے مجھ پہ پریشر ڈالا کہ میں رکی کے نام عدالت میں لوں۔ یہ سب سن کر جج نے تاریخی فیصلہ سنایا اور کہا کہ ہم بہت شرمندہ ہیں کہ ایک شخص نے 39 سال اس جرم کی سزا کاٹی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس لیے جج نے اسے $1 ملین سے نوازا، اور رکی نے رہا ہونے کے بعد ایڈی کو معاف کر دیا، اور رہائی کے بعد اس نے اسے گلے لگا لیا۔ رکی نے اوہایو پولیس اور عدالت دونوں کو سو کر لیا اور کیس کیا کہ ان کی وجہ سے رکی کی زندگی کے 39 سال ضائع ہو گئے ہیں، اور اس نے 2016 میں یہ کیس بھی جیت لیا اور حکومت کی طرف سے رکی کو
$2.65 मिलियन भी मिले, जो कि अब की पाकिस्तानी रकम तकरीबन 74 करोड़ रुपए बनती है। ये उसे मिल गई है, लेकिन ये इन पैसों से क्या करेगा? उसकी ज़िंदगी के वो 39 साल तो वो वापस नहीं आ सकते। जब वो जेल गया था तो किसी घर में कंप्यूटर होते थे, अब हर किसी के हाथ में कंप्यूटर आ गए हैं। उस वक्त सारे घर में एक बेडरूम होता था, अब हर घर में 4 से 5 बेडरूम होते हैं। अब रिकी 66 साल का हो चुका है और ज़िंदगी गुजार रहा है। अमेरिका की तारीख में सिर्फ जैक्सन ही वो शख्स है जिसने तवील अरसा जेल काटी और फिर बरी हुआ। तो नाज़रीन, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हिस्ट्री वाइब्स को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।